شانی بڑی نٹکٹ تھی، کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ خالہ عذرا نے اس کا خوب لاڈ کیا، وہ جو من میں آتا کر گزرتی، اور خالہ ممتا کی ماری بیٹی کی ہر ادا پر مسکرا دیتی، چاہے شانی کی ادائیں دوسروں کو کتنی ہی کھٹکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ شانی خود سر اور ضدی ہوتی گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میری بچپن کی ساتھی مزید پر پرزے نہ نکال لے۔ امی مجھے سمجھاتی کہ شانی سے ذرا بچ کر رہا کرو، یہ بے وقوف لڑکی ہے، جدھر کوئی لے جائے یہ اس کے ساتھ چل پڑتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی حماقتوں کی وجہ سے کل تمہارا نام خراب ہو جائے۔ امی جان، شانی بے وقوف صحیح، لیکن میں تو نہیں ہوں، وہ آپ کی بھانجی ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کا خیال رکھیں، وہ کوئی غیر تھوڑی ہی ہے کہ ہمیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ خالہ بھی تو کہتی ہیں، سعدیہ تم شانی کا خیال رکھا کرو۔ میں جواب دیتی، اچھا ہے، دل کے پاس رہے پاسبان عقل۔ گریجویشن کے بعد میرا مزید پڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شاہانہ بضد تھی کہ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لوں۔ ہم ہمیشہ اسکول سے اکٹھی آتی جاتی تھی، تو کالج میں بھی اکٹھے پڑھے۔ خالہ نے امی سے منت کی کہ سعدیہ کو داخل کرا دیں، فیس وغیرہ میں دے دوں گی، میری بیٹی بھولی ہے، اسے اکیلا نہیں جانے دے سکتی۔ خالہ کی مجبوری دیکھ کر امی راضی ہو گئی، اور یوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ شانی کے ابو کی وفات کو 5 برس گزر چکے تھے، اور ماں کی وجہ سے بھائی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس آزادی کے سبب وہ فیشن کرنے لگی، جبکہ امی مجھے سادہ رہنے کی تلقین کرتی تھی، کہتی تھیں کہ گھر میں بھی سادہ لباس پہنو، اور کالج جاؤ تو بالوں کو سمیٹ کر۔ اسی لیے میں کالج جاتی تو چوٹی کس کر بنا لیتی، جبکہ شاہانہ نے اپنے بال نئے فیشن کے مطابق کٹوا لیے تھے اور دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی۔ یونیورسٹی میں تو ہم لڑکوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نہیں کہتی کہ فیشن کرنا بری بات ہے، لیکن امی اجازت نہیں دیتی تھی۔ شانی دوپٹے کی پٹی بنا کر گلے میں ڈالتی، اور امی مجھے چادر اوڑھا کر بھیجتی، تو وہ ہنستی کہ سعدیہ تم تو بالکل ماسی لگتی ہو، معلوم ہے لڑکیاں تمہارا مذاق اڑاتی ہیں، تم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں جواب دیتی کہ اچھا بھائی، میں ماسی اور تم بیگم صاحبہ، لیکن کیا کروں، امی کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، جبکہ شانی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب نے اس کے ناز اٹھانے تھے۔ شانی میں یہ خوبی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی، پوزیشن نہ لیتی، لیکن کسی سے پیچھے بھی نہیں رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی غم نہ تھا، سوائے اس خلش کے کہ اسے اپنے باپ کی شفقت کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اکثر کہتی کہ سعدیہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہیں اپنے باپ کا سایہ نصیب ہے، بھائی جتنا بھی خیال رکھیں وہ باپ کی جگہ تو نہیں لے سکتے۔ یونیورسٹی کا پہلا برس بخیریت گزرا، لیکن دوسرے سال شانی کچھ اور بے باک ہو گئی۔ ایک ہفتے کا دن تھا، موسم سہانا ہو رہا تھا، ہم دونوں کینٹین میں چائے پینے گئے۔ وہاں ایک لڑکا موجود تھا جس نے شانی سے 2 منٹ بات کی۔ اس کے بعد شانی اس کی راہ تکنے لگی۔ شانی کی نگاہیں اب ہر وقت اسی کو ڈھونڈتی رہتی، جہاں بات کرنے کا موقع ملتا وہ اس کا ذکر چھیڑ دیتی۔ میں سمجھاتی کہ دیکھو شانی، ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں، ہماری مائیں ہم پر اعتبار کر کے ہمیں یہاں بھیجتی ہیں، ہمیں بھی صرف اپنی پڑھائی سے غرض رکھنی چاہیے۔ لیکن میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ ہنسی میں ڈال دیتی یا کہتی کہ تم بہت اقیانوسی ہو، زندگی مزے سے گزارنے کا نام ہے۔ اب یہ معمول بن گیا کہ خالی پیریڈ میں وہ مجھے گھسیٹ کر کینٹین لے جاتی، اس امید پر کہ شاید وہاں اس لڑکے سے ملاقات ہو جائے جو اس کے خیالوں میں بس گیا تھا۔ آخر کار ایک دن اس کی مراد برائی، ہم کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ وہ لڑکا گیا، جیسے وہ بھی شانی کا انتظار کر رہا ہو۔ شاہانہ کی آنکھوں میں تو جیسے بہت سے چراغ ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ موصوف کی جھلک دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی، چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے گلاب دیکھ کر لڑکے کو بھی احساس ہو گیا کہ کسی کو اس کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ لمحے بھر کے بعد ہماری طرف آیا اور نزدیک پڑی خالی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ اس کو اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو دلوں کے معاملے تھے، دونوں طرف ہی امید کے دیے جل بجھ رہے تھے۔
تبھی دونوں آپس میں یوں بات کرنے لگے جیسے یہ ان کی پہلی یا دوسری ملاقات نہ ہو، بلکہ دونوں مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میرا ماتھا اسی دن ٹھنک گیا کہ یہی لڑکا شانی کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس لڑکے کا نام نعمان تھا، بہت پرکشش شکل و صورت اور جگمگاتی شخصیت کا مالک تھا۔ مطلب یہ کہ ظاہری ٹپ ٹاپ سے ایوان لگتا تھا۔ ایسے لڑکے جو اپنے لباس اور بالوں کے اسٹائل سے منفرد ہوں، اپنے پہناوے پر خاص دھیان دیتے ہوں، عموماً لڑکیوں کی توجہ جلد اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں۔ دلچسپ گفتگو میں تو وہ مہارت رکھتا تھا۔ 1 منٹ کی گفتگو میں وہ کسی کا بھی دل موہ لیتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ضرور ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے والے ہیں اور ان کا یہ تعلق آگے تک جائے گا۔ وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ شانی کلاس سے تھوڑی دیر پہلے نکلنے لگی، مجھ سے کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے، آخر پیریڈ تک نہیں رک سکتی، گھر جا رہی ہوں۔ اسی طرح وہ آخری 1-2 پیریڈ چھوڑ کر جانے لگی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ کہاں جاتی اور کیوں ہے۔ ایک دن میں نے شانی سے کہا کہ تم لوگ کب تک یوں ہی چھپ چھپ کر ملتے رہو گے؟ تم نعمان سے کہو کہ وہ اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آئے اور رشتے کی بات کرے۔ اس نے جب نعمان سے یہ بات کہی تو اس نے جواب دیا کہ تم کیوں فکر کرتی ہو شاہانہ؟ تم تو میری زندگی ہو، میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی، کسی اور سے کبھی نہیں۔ اس بات پر ہی شانی خوش ہو گئی کہ اسے اس کا آئیڈیل مل گیا تھا۔ میری بات کم سننے والی تھی، میں اسے متعدد بار سمجھا چکی تھی، لیکن اب میں نے اسے سمجھانا عوض جانا۔ کیا کرتی؟ جانتی تھی کہ وہ جس رستے پر جا رہی ہے اب پلٹے گی نہیں جب تک کہ خود سے ٹھوکر نہ کھا لے۔ میں تو اسے اسی ٹھوکر سے بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ دل کو اس کی فکر تو تھی ہی، آخر میری خالہ زاد تھی اور ہم بچپن کی دوست تھیں۔ ایک دن پھر میں نے اس کی کلاس لی، پوچھا کہ تم نعمان سے ملنے سے باز نہیں آ رہی ہو؟ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو؟ سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ تمہارے 4 بڑے بھائی ہیں اور باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم انہی کی محتاج ہو۔ ابھی تو وہ تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ان کی محبت ختم ہو گئی تو تمہارے لیے گھر میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میری بات سن کر وہ حقیقت کا آئینہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ بولی کہ سعدیہ، اس طرح مجھ کو ڈراؤ تو مت۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی، جو حقیقت ہے وہی یاد دلا رہی ہوں، اور صداقت یہی ہے کہ اگر تم باز نہ آئی تو نہ صرف تمہاری درگت بنے گی بلکہ نعمان کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر نعمان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا تم نے اپنے والدین سے میرا ذکر کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نعمان نے کہا کل جا کر بات کروں گا، اور اس طرح وہ بات کو ٹالتا رہا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ نعمان میری خالہ زاد کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، وہ اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں نے اس جذباتی لڑکی کو سمجھایا کہ دیکھو، یوں کسی پر اعتبار نہ کرنا، اجنبی کبھی کسی کے نہیں ہوتے اور انہیں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میری بار بار کی باس پرس اور روک ٹوک سے وہ پریشان ہو گئی اور کچھ دن نعمان سے ملنے نہ گئی۔ پہلے کی طرح چھٹی تک میرے ساتھ رہتی اور ساتھ ہی گھر آ جاتی۔ ایک روز خود نعمان ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آیا اور شانی کو چائے پلانے لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تم بھی ساتھ چلو، لیکن میں نہیں گئی اور سیدھی گھر آ گئی۔ شانی اس روز بھی گھر لیٹ پہنچی۔ وہ تو تقریباً روز ہی دیر سے پہنچتی۔ خالہ پوچھتی کہ دیر کیوں ہوئی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ اکثر راز راز نہیں رہتے، کیونکہ راز تو کھلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شانی کی سخت تاکید کی وجہ سے بھی بے شک میں نے اپنی زبان بند رکھی تھی، لیکن ایک روز جب وہ نعمان کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، اس کے بھائی نے انہیں دیکھ لیا۔ گھر آ کر بھائی نے ماں کو بتایا کہ میں نے شانی کو کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر دیکھا ہے۔ اس طرح دوسرے بھائیوں کو بھی اس معاملے کی خبر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، سبھی غصے میں تھے۔ جب شانی گھر پہنچی تو وہ سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے آڑے ہاتھوں لے لیا اور بڑے بھائی نے تو اسے مارا بھی۔ اس کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ کئی دنوں تک جب وہ یونیورسٹی نہ آئی تو میں اس کے گھر گئی۔ ان کا مکان ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ مجھ سے خفا تھی، بھلا مجھ سے خفا ہونے کا کیا جواز تھا، جبکہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار وہ خود تھی۔
جس کی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ میں نے تو اس کا راز خالہ پر بھی اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ اسے تعلیم سے نہ ہٹا دیں۔ میں تو اسے مسلسل سمجھاتی اور روکتی رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر چپ بیٹھی، مجھے ڈبڈباتی آنکھوں سے گھورتے رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے جواب دیا، پہلے دن سے تمہیں سمجھا رہی تھی مگر تم میری بات مان کر نہ دیتی تھی، اسی دن سے روک رہی تھی میں تمہیں۔ کچھ دیر وہ روتی رہی، پھر بولی، سعدیہ پلیز میری اتنی مدد کرو کہ نعمان کو ساری بات بتا دو، کیونکہ میرا تو اب گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا ہے۔ سچ یہ تھا کہ شانی کو اس کے بھائیوں نے سخت پابندیوں میں جگڑ دیا تھا۔ اب وہ بالکل گھر سے باہر نہ نکل سکتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات کی تاب نہ لا کر وہ بیمار پڑ گئی، کیونکہ بھائیوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ رہا، اور ماں بھی ہر وقت اسے تانے دیتی تھی کہ میرے پیار کا یہی صلہ دیا کہ ہماری ناک کٹوائی۔ مایوسی نے اس کی رگوں میں اندھیرا بھر دیا، اسے ہر وقت بخار رہنے لگا۔ گھر والوں کی نظروں سے گر جانے کا احساس اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ ایک ماہ تک اس کا بخار نارمل نہ ہوا تو ماں کو تشویش ہوئی اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر اس کے بخار کی اصل وجہ نہ جان سکا، مختلف دوائیاں دیتا رہا مگر بخار نہ اترا تو انجیکشن دیے گئے۔ مرض کچھ اور تھا اور دوا کچھ اور دی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، پہلے تھوڑا بہت کھا لیتی تھی مگر اب کھانا پینا بھی بند ہو گیا۔ وہ مزید کمزور اور زرد پڑ گئی۔ آخرکار حکیم کے پاس لے جایا گیا، جس نے بتایا کہ اسے یرقان ہے اور اس کا جگر متاثر ہو چکا ہے۔ حکیم کی دوا سے بھی کوئی خاص افاقہ نہ ہوا تو اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ شانی اسپتال میں داخل ہے تو میرا دل اداس ہو گیا۔ عیادت کے لیے گئی تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعدیہ، نعمان کو ڈھونڈ کر میری حالت کے بارے میں ضرور بتا دینا۔ میں اب اس سے مل تو نہیں سکتی مگر کم از کم اسے میرا حال بتا دو، تم ہی میرا آخری سہارا ہو۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور بتاؤں گی۔ میں نے نعمان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، اس کی کلاس ہماری کلاس سے کافی دور تھی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ جب میں نے یہ بات شانی کو بتائی تو وہ بہت روئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم صحت یاب ہونے کی دعا کرو، ایک دن اسے تمہارے پاس لے آؤں گی۔ افسوس ہوتا کہ شانی اب وہ شانی نہیں رہی تھی جو لڑکی کبھی زندگی سے بھرپور تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اسپتال میں ٹیسٹوں کے بعد معلوم ہوا کہ اسے جگر کا کینسر ہے۔ یہ خبر سب کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ خالہ روتی تھی اور کہتی تھی، کاش مجھے پتا ہوتا کہ میری بیٹی اس حال کو پہنچ جائے گی، کبھی اسے تعلیم سے نہ روکتی، خود نعمان سے مل کر بات کر لیتی۔ وہ اب مجھ سے کہنے لگی کہ اس لڑکے کو ڈھونڈو کیونکہ شانی کے دن کم رہ گئے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ شانی کی آخری خواہش پوری ہو سکے۔ خالہ نے منت مان لی کہ اگر شانی صحت یاب ہو گئی تو وہ اس کی شادی اسی لڑکے سے کریں گی جسے وہ پسند کرتی ہے۔ مگر شانی کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے نعمان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ شاید اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن یکدم بھی حل ہو گیا۔ چھٹی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ رستے میں وہ مجھے مل گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ نعمان کے اچانک نظر آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ کار میں اس کے برابر برا جمع ہم سفر لڑکی کی موجودگی کا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور دوڑ کر اس کی کار کے پاس گئی۔ شانی کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ کون؟ میں تو کسی شانی کو نہیں جانتا۔ ایسا اس نے یقیناً اس لڑکی کی وجہ سے کہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے شانی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ بولا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سن کر میرا سر چکرانے لگا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ گھر کیسے پہنچی۔ اسپتال گئی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا کہوں۔ شانی سوالیہ نظروں سے مجھے تکتی تھی۔ میری خاموشی سے اس نے بھانپ لیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ وہ کہنے لگی، سعدیہ جانتی ہوں تم حقیقت مجھ سے چھپانے کی سوچ و بچار میں ہو، کہہ دو، تم تو ہمیشہ مجھے حقیقت کا آئینہ دکھاتی رہی ہو، تو اب یہ سوچ وچار کیسی؟ مجھ میں حوصلہ ہے، سہ لوں گی، مگر تم سچ کہنا، جھوٹ مت کہنا۔ اب میں سچ نہیں چھپا سکی
اور شانی کے بارے میں بتایا کہ نعمان مجھے ملا تھا لیکن اس نے مجھے اور تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ شانی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ میں اتنی شفاق تو نہیں تھی، لیکن سچ اس لیے بتا دیا تاکہ وہ خواہ جھوٹی امید میں نہ رہے، کیونکہ جھوٹی امید بھی انسان کو اذیت دیتی رہتی ہے۔ انتظار بہت بری چیز ہے۔ جب انسان کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ آخرکار حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی کے انتظار میں آنکھیں دروازے پر لگی ہو تو انسان سکون سے مر بھی نہیں سکتا۔ جان کنی کی اذیت میں بھی آنے والے کے انتظار میں آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ آج شانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ کسی راہ چلتے پر اندھا اعتماد کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نعمان بھی انہی راہ چلتے لڑکوں میں سے ایک تھا جو مل کر بھی نہیں ملتے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی اس کا خوبصورت عکس ماضی کے پردے پر ابھرتا ہے، دل سے آگ کی ساتھ بددعا نکلتی ہے۔ حالانکہ بددعا دینا اچھی بات نہیں، مگر شانی کی تصویر، اس کی زندگی کے آخری ایام کی تکلیف مجھے زہر کی طرح تکلیف دیتی ہے۔ اس معصوم کا دکھ کیسے بھلا دوں جسے بے وفا نعمان نے برباد کر دیا۔ جھوٹے خواب دکھائے، پھر خبر نہ لی اور مزے سے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ بے آس ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کو نعمان کے ساتھ موٹر بائک پر جاتے دیکھ کر اپنوں نے بہت برا سلوک کیا تھا۔ بعد میں اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کرنے لگے جیسے شانی ان کی بہن نہیں بلکہ اجنبی ہو۔ اگر وہ بھائی اس کو پیار سے سمجھاتے، محبت میں کمی نہ لاتے اور معاف کر دیتے تو وہ نعمان کو بھلا دیتی اور شاید صحت یاب ہو جاتی۔ انہوں نے علاج میں بھی شروع دنوں سے کوتاہی کی، جس کے باعث اسے غلط دوائیاں ملتی رہیں۔ اگر پہلے دن کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کرایا ہوتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ بے شک بیماری سے شفا بروقت علاج سے ملتی ہے، مگر دل تو کانچ کے کھلونے ہوتے ہیں، جو ٹوٹ جائیں تو پھر نہیں جڑتے۔